حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری و شجاع مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے سے ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں سے کوئی نہ تھا مگر عمر بن سعد اور شمر ذوالجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جرأت مند انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور روح کو مزمل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 34 زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ سے شہید ہو بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور طرح دیتا تھا۔ آخر شمر ذوالجوشن نے 6 شخصوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ حسین کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ حضرت حسین نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا لیکن آپ کا داہنا ہاتھ بھی اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس ہاں جی، نخعی سنان بن انس نخعی، یہ وہ تھا ظالم تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ انڈر لائن کرو اس چیز کو۔ چلو کہا گیا آپ کے نیزہ مارا جو شکم سے پارا ہو گیا، آپ نیزہ کا یہ زخم کھا کر گرے، اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ہاتھ ہی آپ کی روح بھی کھینچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے یا شمر کے حکم سے کسی دوسرے شخص نے حضرت حسین پر کے سر جسم سے جدا کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو خوب کھچلوایا، پھر خیمہ کو لوٹا۔ آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زید بن زین العابدین جو لڑکے تھے شمر ذوالجوشن کی نظر پڑی تو ان کو اس نے قتل کرنا چاہا مگر عمر بن سعد نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا۔ حضرت حسین کا سر مبارک اور آپ کے اہل بیت کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ کوفہ میں ان کو تشہیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار کیا اور ایک تخت میں رکھ کر حسین کا سر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے سر کو دیکھ کر غصہ کلمات کہے، پھر تیسرے روز شمر ذوالجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور سر مبارک یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیا۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور حضرت حسین کا سر اس نے دیکھا تو سر دربار رو پڑا اور عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا کہ اس پر اس پسر سمیہ کو میں نے یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین بن علی کو قتل کر دینا۔ پھر شمر ذوالجوشن اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا ہاں جی، یہاں پر ایک منٹ، یہاں پر یہ حکم ہے کہ یزید نے جو ہے نا قتل حسین کا مشورہ نہیں دیا تھا، تب انہوں نے اس کو برا بلا بھی کہا، لیکن یزید کی سب سے بڑی اور سیاہ کارنامے اور صحیح بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو کچھ بھی نہیں کہا، جو سب سے بڑی غلطی۔ پھر سر وہ اس کے جو 3 کارنامے تھے سیاہ، وہ کیا کیا تھے؟ 3 سیاہ کارنامے، ایک تو واقع کربلا، ایک واقع حرہ، اور تیسرا جو کعبۃ اللہ پر سنگباری۔ تیسرا کون سا تھا؟ کعبۃ اللہ پر سنگباری، جب عبداللہ بن زبیر کے خلاف اس نے لشکر بھیجا تھا، اگرچہ وہ راستے میں کیا ہوا، وہ جب یہ جا رہے تو مکہ پہنچے تو اس وقت یزید کا انتقال ہوا، لیکن یہ تیسرا واقعہ بھی انہی سے ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی نا، 7 سال تک وہ خلیفہ رہے تھے ادھر۔ چلو پڑھو۔ ذوالجوشن اور اس کے ہمراہ اس توقع میں تھے کہ یزید ہم کو انعام دے دے گا اور ہماری عزت بڑھے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام وسیلہ نہیں دیا اور اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار کر کے سب کو واپس لوٹا دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حسین کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کے نانا حضرت تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی اور میرے باپ معاویہ میں جھگڑا ہوا، اس طرح میرے اور حسین بن علی کے درمیان نزاع ہوا۔ علی اور حسین دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہوں وہ خلیفہ ہو، اور قرآن مجید کی اس آیت پر انہوں نے غور نہیں فرمایا۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا یا ان کے حق میں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو آزادی دے کر بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتوں میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل سرا میں بھی اس طرح ماتم برپا ہے کہ اور سب عورتیں رو رہی ہیں جس طرح حسین کی بہن اپنے بھائی اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھی۔
چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ برباد شدہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کو ہر قسم کی مالی امداد اور علی بن حسین سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب تم لکھو گے تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائے گی۔ عبید اللہ بن زیاد کی مایوسی۔ عبید اللہ بن زیاد کو توقع تھی کہ قتل حسین کے بعد میری خوب قدر روانی ہوگی، لیکن یزید نے واقعہ کربلا کے بعد سلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کر کے ایران کے بعض صوبے بھی جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے سلم سے ماتحت کر کے اس کو کوفہ کی جانب روانہ کر کے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے نام لکھ کر دیا کہ تمہارے پاس عراق کی جس قدر فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جن کو سلم پسند کرے اس کے ساتھ کر دو۔ عبید اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور حسین کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یزید کو میری احتیاج رہتی اور وہ میری عزت و مرتبہ کے بڑھانے میں کمی نہ کرتا، لیکن اب وہ بے فکر ہو گیا ہے، اس لیے اس نے ملک اور فوج دونوں میرے تصرف سے نکالنی شروع کر دیے۔ سلم نے جب لشکر کوفہ کے موجودات لے کر سرداران لشکر سے کہا کہ تم میں سے کون کون میرے ہمراہ خراسان کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو ہر ایک شخص نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے رات کے وقت سرداران لشکر کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور کہا کہ تاجد ہے تم سلم کو میرے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ سرداران لشکر نے جواباً کہا کہلوایا کہ آپ کے پاس رہ کر تو ہمیں اہل بیت نبوی کے ساتھ جہاد کرنے اور ان کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے ہیں، لیکن سلم کے ساتھ جا کر ہم کو ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم 6000 چیدہ آدمی لشکر کوفہ سے لے کر خراسان کی طرف جانب روانہ ہوا اور عبید اللہ بن زیاد کو واقعہ کربلا کے بعد ندامت و افسوس کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ مکہ و مدینہ کے واقعات۔ یزید عمر بن سعد اچھا ایک منٹ یہ پہلا وہ سیاہ کارنامہ تھا کہ جو واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کی ہوا تھا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اب اس کے بعد جو مکہ اور مدینہ والی بات ہے نا، تو مکہ والوں نے مدینہ والوں کی طرف یزید 10,000 شامی فوج جو ہے نا وہ بھیجا تھا، جہاں پر 3 دن تک مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ عورتیں شہید ہوئی، بچے شہید ہوئے، مرد جوان بوڑھے سارے شہید ہوئے تھے، اس میں سوائے عبداللہ بن عمر کے گھرانے کے سارے وہ محفوظ رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے بالکل علیحدگی اختیار وہ کی تھی۔ تو اس میں اہل حجاز مدینہ والوں کی بھی کچھ غلطیاں تھیں کہ انہوں نے وہاں شامیوں کو گرفتار کیا اور کسی کو یرغمال بنایا۔ پھر یہاں پر 3 دن تک ان کی حرمت پامال کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے فوج کی قیادت سنبھالی اور وہ وہاں چلے گئی مکہ کی طرف، کیونکہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی خلافت تھی، 7 سال تک وہ وہاں خلیفہ تھے، چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ اب ان کا جو ہے نا قلعہ کما کیا جائے اور ان کو جو ہے نا یا تو گرفتار یا قتل کیا جائے۔ راستے میں جب یہ قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اسی مسلم بن عقبہ کی وفات ہوئی اور مسلمانوں نے حصیر بن عمیر یزید افواج کا جو دوسرا تھا اس کو کمانڈر بنایا، اور یہ جب پہنچ گیا اور انہوں نے کعبۃ اللہ پر سنگبازی وغیرہ شروع کری تو اس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ یزید بھی فوت ہوا تھا، اور پھر یزید کے بعد انہوں نے سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کو کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب بنو امیہ میں ایسا کوئی ہے نہیں جو اس خلافت کا بوجھ اٹھا لے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر کی تاریخی غلطی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ایک حجازی کے بدلے میں 10 شامیوں کو قتل نہ کروں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو حسین بن نمیر نے کہا کہ میں تو لوگ تو آپ کو عرب کے مدبر کہتے ہیں اور میں آپ کو خلافت پیش کر رہا ہوں اور آپ جو ہے نا شامیوں کی قتل کے تلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو آپ کو عرب کا مدبر جو آپ کو کہتا ہے نا وہ غلطی پر ہے۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر کو اس غلطی کا احساس ہوا، اس نے پیچھے حسین بن نمیر کے پیچھے اپنی بندی بھی لگا دی، لیکن وہ چلا گیا تھا، شام پہنچ گیا تھا اور وہاں پر مروان بھی پہلے سے پہنچ گیا تھا۔ تو مروان جب پہنچ گیا تو انہوں نے کیا کر دیا کہ مروان پہ ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور پھر مروان اور اس طرح ان کے مابین بہت بڑا جھگڑا ہوا، جس میں پھر مروان جو تھے نا وہ کیا ہو گئی، ان کو فتح ہوئی، اور آخر آپ جائیں گے تو پھر مختار ثقفی اس میں بھی آ جاتا ہے، مختار ثقفی، عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر کی وہ تاریخ تفسیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔